السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی جو دعا آ رہی ہے اس کے بارے میں حدیث دیکھتے ہیں۔ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے ان ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہا قالت فرماتی ہیں کانا اکثر دعاء رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ جو دعائیں مانگتے تھے ان میں ایک دعا کون سی ہے؟ اکثر دعاء رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا کثرت سے پائی جاتی ہے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، پھیرنے والے۔ انقلاب کا لفظ اسی سے قلب یقلب، الٹنا پلٹنا، جیسے دل دھڑکتا ہے، سکڑتا ہے، پھیلتا ہے، سکڑتا ہے، پھیلتا ہے، تو یہ دل کا ذکر کیا گیا کہ اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ دل جذبات کا مرکز ہے، اور قرآن نے عقل کے ساتھ بھی دل کا رابطہ، رشتہ جوڑا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بورن مسلم ہونے کے لحاظ سے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جذباتی نہیں ہے، علمی ہو سکتا ہے، نیوٹرل ہو سکتا ہے، فارمل ہو سکتا ہے، ڈسٹنٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو قربت والا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کی محبت سے ہم کبھی روئیں، اللہ کے خوف سے کبھی روئیں، اللہ کے نعمتوں کا یقین رکھ کر اور ان کو محسوس کر کے ہم مسکرائیں، اللہ کو دیکھنے کا دل چاہے، اللہ سے ملاقات کا دل چاہے، اللہ کی محبت دل میں محسوس ہو۔ تو یہ محبت تو ظاہر دلی کے اندر ہوتی ہے، جتنی اللہ کی محبت آتی جائے گی انشاءاللہ خلوص بڑھتا جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ تقویٰ بڑھتا جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ دل جمتا چلا جائے گا دین کے اوپر۔ لیکن بات کیا ہے کہ ہو سکتا ہے آج جم جائے، کل کا پتہ نہیں، اس لیے کہ دل تو دل ہے، یہ تو بدلتا رہتا ہے، الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، اس لیے کہ جذبات جو ہیں وہ اسٹیگننٹ نہیں ہوتے، اسٹیشنری نہیں ہوتے، جذبات گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں۔ جن سے بہت محبت ہوتی ہے کبھی وہ محبت کم ہو جاتی ہے، کبھی جن سے محبت نہیں ہوتی ان سے محبت بڑھ جاتی ہے، ہم جانتے ہیں یہ سارا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ جن سے محبت ہوتی ہے ان سے شکایتیں ہو جاتی ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بدگمانیاں جنم لینے لگتی ہیں۔ تو یہ سارے مسائل انسان ہونے کے ناطے ہمارے علم میں ہے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ ہیومن بینگز آر ناٹ ریشنل بینگز، دے آر ایموشنل بینگز۔ ہم بہت لاجیکل نہیں ہیں، ہم بہت جذباتی ہیں، ہم جذبات سے کام لیتے ہیں، اور جذبات ہماری خوبصورتی ہے الحمدللہ۔ بات کیا ہے کہ ان جذبات کو چینلائز کرنا، ان پر تقوی کی لگام ڈال کے رکھنا، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے خوف کی لگام ڈال کے رکھنا۔ جب یہ جذبہ قابو سے باہر ہونے لگ جائے اور اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے کی کوشش کرے کہ نہیں اللہ سے تو اتنی تمہیں محبت ہے نا، اللہ محبت بھرے دلوں کو تھوڑی رد کرے گا، ان کو تھوڑی سزا دے گا، تو فوراً اللہ کے خوف کی لگام ڈالنا دل کے اوپر، جذبات کے اوپر۔ کبھی اگر اللہ کا خوف حاوی ہونے لگ جائے کہ مجھے اتنا ڈر لگتا ہے اللہ سے، دیکھیں ڈر بھی تو جذبہ ہے، محبت بھی جذبہ ہے، ہر جذبے کی طرح محبت بھی بے قابو ہو جاتی ہے، ہر جذبے کی طرح خوف اور مایوسی بھی بے قابو ہونے لگتی ہے، ایسا خوف جو مایوسی تک لے جائے انسان کو، یہ بھی ممکن ہے۔ تو جب ایسا خوف آنے لگ جائے کہ مایوسی تک لے جائے وہ کہ اتنے گناہ کر لیے ہیں، اب کیسے اللہ بخشے گا مجھ کو، میں تو اللہ کی محبت کی قدر ہی نہیں کری، میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، اللہ مجھے بخشے۔ بعض دفعہ ہم جب گلٹی ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو ہم سزا دیتے ہیں نا، اپنے آپ کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، اور ایک سزا ہم کیا دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں فلاں کی محبت کے قابل نہیں، میں نے قدر نہیں کری۔ اور حقیقت ہے اللہ کی محبت کی کہاں قدر کی ہے ہم نے، یہ تو حقیقت ہے۔ تو ایسے میں بعض دفعہ خوف اتنا بڑھ جاتا ہے، اپنی کم حیثیتی کا احساس اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر مایوسی ہونے لگتی ہے کہ ہم اللہ کی محبت کے قابل ہیں ہی نہیں، ہم تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوگا، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں۔ فوراً اللہ کی محبت کی لگام ڈالنی ہے اس خوف کے اوپر۔ تو اس طرح سے اس دل کو قابو کر کے رکھنا ہے۔ ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے کہ دل ایک منہ زور گھوڑا ہے، جہاں منہ اٹھائے سرپٹ ادھر ہی دوڑ جاتا ہے، تو اس کو لگام ڈال کے رکھنا بہت ضروری ہے، کنٹرول کر کے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور میں دل کے قابو میں نہیں ہوں، دل میرے قابو میں ہے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ اس دل کو میرے قابو میں دے دے، جذبات کے اوپر میرا قابو ہو، میری ہولڈ ہو، میں جذبات میں بہہ کر غلط کام نہ کر بیٹھوں۔ تو یہ یاد رکھیں ہم
اللہ نے ہمیں اپنی عقل کے قابو میں نہیں دیا، اپنے جذبات کے قابو میں نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ ہم کہتے ہیں میرا دل، میں دل کی نہیں کہتے، میں دل کی ہوں، میں عقل کی ہوں، نہیں، میری عقل ہم کہتے ہیں، میرا دل۔ تو لہٰذا کنٹرول کس کا ہے؟ میرا۔ اور کس کی مدد سے؟ اللہ کی مدد سے۔ میں تو دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں قابو کر سکتی ہوں ان کو۔ ہم تو سواری پر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا احسان ہے جس نے کہ ہمارے لیے سواری کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم تو قابو میں لانے والے نہیں تھے اس کو۔ تو دل کا معاملہ بھی ایسا ہے، ہم قابو میں لانے والے نہیں ہیں ان کو، یہاں تک کہ اللہ ہی ان کو ہمارے قابو میں دے دے۔ یہ دل ہو سکتا ہے ہمارے قابو سے نکل جائے، ادھر ادھر کی سیر کرنی شروع کر دے اور اپنی مرضی سے سوچنا شروع کر دے، اور دل بالکل ایک مچلا ہوا بچہ ہوتا ہے، ایسے ایک اسپوائلڈ چائلڈ ہوتا ہے نا، اس کو اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہ رہا، بس دل نہیں چاہ رہا، قصہ ختم۔ نماز جیسا ہلکا پھلکا آسان ترین کام نہیں کرتے، کوئی پہاڑ سر نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، صرف ساتھ ہمارے تو آج گھروں کے اندر واش روم ہے، پانی اویلیبل ہے، کہیں ہم کو باہر نکل کے نہیں جانا، ہمیں پانی تلاش نہیں کرنا، کوئی پانی کی ایسی اسکیئرسٹی نہیں ہے کہ ایک بوتل پانی ہم کو دستیاب نہ ہو، لیکن دل نہ چاہنے کا کیا علاج ہے؟ کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو اپنی چاہت میں ڈال دے، بس میرا دل اللہ وہی چاہے جو تو میرے لیے چاہے، میری چاہت وہی بن جائے اللہ جو تیری چاہت ہے۔ یہ ہے جو کہ دعا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کیا کرتے تھے تو بتائیں میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ دل نزلہ علی قلبک، جس پر کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے اس پر اتارا ہے، آپ کے دل پر اتارا ہے کیا چیز؟ قرآن۔ وہی آپ کے دل پر اترتی تھی، محبت الوحی جس کو کہتے ہیں، ایک تو مکہ جہاں پہ وحی نازل ہوئی، اور ایک آپ کا دل جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ تو اس دل کے لیے آپ نے دعا کری کہ اللہ اس کو بس اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اس کو اپنے دین پر جمع دے۔ آپ کی تو عاجزی تھی یقیناً، لیکن آپ اپنے انسان ہونے سے غافل نہیں تھے، شیطان کے حملوں سے آپ غافل نہیں تھے۔ شیطان اسی دل کے اندر آتا ہے اور پھونکے مارتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون۔ اور کہاں سے گردش شروع کرتا ہے؟ دل سے، دل کے اندر آ کے جھانکتا ہے، اللہ کے ذکر میں مصروف پاتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل پاتا ہے دل کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو دراصل جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے، جما دے، دراصل ہم شیطان کے حملوں سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں، اس کے وسوسے، شکوک، شبہات، ان چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اور جب دین پر ثابت کرنا ہے اپنے دل کو تو دل کی حفاظت بہت ضروری ہے، منفی جذبات اور منفی خیالات سے، نگیٹیوٹی سے بچانا ہے، حقد اور حسد اور غل اور کینہ اور نفاق اور شکایتیں، ان سے دلوں کو حتی الامکان پاک کرنے کی کوشش کرنی ہے مجھ کو اور آپ کو۔ اور دیکھیں یہ بھی جہاد ہے ایک، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ دراصل ہم انسان ہیں، ہم معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، جیسے سڑک پر چلنے والے پر کچھ نہ کچھ ادھر ادھر سے گرد اور غبار پڑی جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس پہ چھینٹیں پڑی جاتی ہیں، اسی طرح جب معاشرے میں انسان رہتا ہے، تعلقات نبھا رہا ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں دل کے اندر میل آنے ہی لگتا ہے۔ عبادت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، دشواریاں آتی ہیں، برا بھلا سننے کو ملتا ہے یا بعض دفعہ تعریفیں سننے کو ملتی ہیں تو دل کی حالت بدلنے لگتی ہے۔ بعض دفعہ دین کے خلاف انسان کے اندر ریزنٹمنٹ بھی آ سکتا ہے کہ اس دین کی وجہ سے میری کتنی مشکل ہو رہی ہے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ ہو سکتا ہے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے تعریفیں ہونے لگ جائیں، واہ واہ ہونے لگ جائے، اور دل کے اندر تکبر آنے لگ جائے، خود پسندی آنے لگ جائے کہ واہ کیا شان ہے تمہاری، تم تو ہوئی جنتی بی بی، اللہ کتنا خوش ہے تم سے، باقی لوگوں کے مقابلے میں دیکھو تم کتنی بہتر ہو۔ اپنی پیٹھ خود ہی تھپ تھپانا، فوراً دل کی طرف متوجہ ہو انسان اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ بعض دفعہ یہ اپنی نیکی کا غرہ لوگوں کو دین سے دور لے گیا، شیطان نے ان سے کہا
کہ تم تو اتنے زیادہ نیک ہو چکے ہو کہ تمہیں نماز پڑھنے کی اور روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ تو بگنرز لیول ہے نماز روزہ کرنا, یہ تو ایمیچرز کی چیزیں ہیں. تم تو پروفیشنل ہو چکے ہو, تم تو اٹھ چکے ہو ان سارے درجات سے. تم صرف مسلم نہیں رہے, تم صرف مومن نہیں رہے, تم تو محسن سے بھی آگے نکل چکے ہو. لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کسی اور سے سنیں یا شریعت کو فالو کریں. نہیں, تم تو براہ راست اپنے رب کے ساتھ کنیکٹڈ ہو چکے ہو. معرفت رب, تم کو رب کی تجلی ہو چکی ہے, کشف ہو چکا ہے. اب تو اللہ براہ راست تم سے بات کرتا ہے. تم تو اتنے مقرب ہو گئے ہو, تمہیں وسیلوں واسطوں کی کیا ضرورت. تو نعوذ باللہ اس میں بھی لوگوں کو گمراہی کا سامنا کرنا پڑ گیا. تو دین یعنی کہ شریعت, اللہ تعالیٰ میں شریعت پر جما کے رکھیں. جو احکامات ہیں ان پر ہم ٹھک جائیں. فائدہ ہو الحمدللہ, فائدہ نہ ہو الحمدللہ. مومن تو صبر اور شکر کے بیچ میں ہی رہتا ہے, اور خوف اور رجا کے درمیان رہتا ہے. دل کا الٹنا پلٹنا خوف اور امید کے بیچ میں بھی رہتا ہے. کبھی اللہ کا خوف غالب آ جاتا ہے, کبھی رجا امید غالب آ جاتی ہے. بس انہی دونوں کے درمیان اس کو رکھنا ہے, اس سے آگے نہیں نکلنے دینا کہ یہ دین سے آگے نہ نکل جائے, دین سے باہر نہ نکل جائے, خروج ہی نہ کر بیٹھے, کہیں بغاوت ہی نہ کر بیٹھے دراصل. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی کہ اللہ جو عقیدہ قرآن اور حدیث میں مجھ کو مل گیا, اللہ میرا دل جما دے. میرا کوئی دل نہ چاہے میں اضافے کروں اس کے اوپر, کوئی ضرورت نہیں. اللہ جو قرآن حدیث میں مجھے پتہ چل گیا بس میرا دل جما دے. اللہ مجھے بچا لے بدعتوں سے. مجھے ضرورت نہیں ہے نیکیوں کے نئے نئے طریقے ایجاد کرنے کی. اللہ تعالیٰ جو شریعت کے احکامات ہیں خوشی خوشی کھلے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. مجھے اس کی حکمتیں سکھا دے. اللہ مجھے حقیقت دکھا دے, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے, اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی. اللہ تعالیٰ مجھ کو اشیاء کی, چیزوں کی حقیقت دکھا دے جیسی کہ وہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت دکھا دے. واقعی کیا دنیا کی حقیقت ہے جس کی طرف ہمارا دل اتنا کھنچتا ہے کہ ہم سے اپنے نرم نرم بستر نہیں چھوڑے جاتے فجر کے لیے, ہم سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی دولت کی محبت کی وجہ سے, ہم رشتہ داروں کو امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کر سکتے ان کی محبت کی وجہ سے. یہ سب دل کی بیماریاں ہیں, دل کے مرض ہیں. اور قرآن نے کتنے ہی جگہ دل کا ذکر کیا. علماء نے جو کاؤنٹ کیا ہے تو مختلف عدد انہوں نے بتائے ہیں. ایک عدد 35 بھی ہے, کہتے ہیں 35 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے دل کا ذکر کیا ہے قرآن میں. کچھ دل کی اچھی حالت کا اور کہیں دل کی بری حالت کا. قست قلوبہم جیسے ہم نے پڑھا تھا, اور اسی طرح سے وجلت قلوبہم یہ بھی ہم پڑھیں گے سورۃ الانفال میں. قست کہ دل سخت ہو گئے ان کے, وجلت قلوبہم دل لرز اٹھتے ہیں ان کے اللہ کی آیات سن کے. تو اتنا زیادہ دل کا ذکر کیا گیا. حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ الا فی الجسد مضغۃ, کہ آگاہ ہو جاؤ جسم میں ایک بوٹی ہے, ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ, اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے. واذا فسدت فسد الجسد کلہ, اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ الا ہی القلب, آپ نے فرمایا وہ دل ہے. تو لہٰذا ہمیں کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ہم اوور ایموشنل نہ ہوں, اپنے جذبات کو تھام کے رکھیں. یعنی ایکسٹریم ایموشنز کا مظاہرہ نہ کیا کریں. یعنی بہت خوش ہوئے تو آپے سے باہر ہیں, غصے ہو رہے ہیں تو آپے سے باہر ہیں, خفا ہو رہے ہیں تو آپے سے باہر ہیں. یہ جذبات جو ہے نا ان کو اعتدال میں رکھنا چاہیے. کسی نہ کسی حد تک اوبویسلی ہم ان کا اظہار کرتے ہیں, لیکن کوشش کیا کریں کہ یہ ہم پہ حاوی نہ ہونے پائیں تاکہ دل ہمارا صحت مند رہے. تو یہ آپ نے دعا کی, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیس آدمی, کوئی شخص کوئی آدمی ایسا نہیں الا وقلبہ بین اصبعین ما اصابع اللہ, کہ جس کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان نہ ہو. فمن شاء اقام ومن شاء ازاغ, ہر آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, جسے چاہے راہ راست پر قائم رکھے اور جس کو چاہے بھٹکا دے. اللہ دلوں کا حال جانتا ہے نا, علیم بذات الصدور. کوئی کتنا بھی پریٹینڈ کر لے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. منافق کے لیے یخادعون اللہ,
اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وما یخدعون الا انفسہم، مگر وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ایکٹر ہونے سے بچا لے، اللہ مجھے پریٹینڈ کرنے والا نہ بنا. جیسے ہیں جنون رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حال جانتا ہے، اندر سے جانتا ہے. جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اللہ کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا اس کو، اور جو ہدایت کا طالب نہیں، صرف پریٹینڈ کر رہا ہے، ایکٹنگ کرتا ہے، اللہ کبھی ہدایت نہیں دے گا اس کو. اللہ کو یہ دھوکہ اچھا نہیں لگتا، اللہ کو ایکٹنگ اچھی نہیں لگتی. مومن جو ہے وہ دھوکے باز ایکٹر نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ اوپر سے اس نے لیبل اپنے اوپر مومن کا لگایا ہوا ہے اور اندر سے وہ کافر ہو. تو دل ہی دراصل نیت کا بھی محل ہے. محل مطلب پیلس نہیں، جگہ. نیتیں دل کے اندر ہوتی ہیں. اچھی اچھی نیتیں کیا کریں. یہ مت دیکھیں میں کیا کر سکتی ہوں کیا نہیں کر سکتی، کیا موقع ہے کیا موقع نہیں ہے، واٹ از پاسبل واٹ از ناٹ پاسبل. چھوڑیں سارے قصے کو. نیت اچھی کریں کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما، میں ساری دنیا تک تیرے دین کا پیغام پہنچا دوں، کونے کونے تک اللہ اسلام کا نور پھیل جائے. دعا تو کریں، نیت تو کریں. اللہ تعالیٰ مجھے تہجد گزار بنا دے. نیت تو کریں، مانگیں تو. کیا ہوا 50 سال کے ہو گئے اور 60 سال کے ہو گئے اور توفیق نہیں مل رہی اب تک؟ کوئی بات نہیں. پریٹینڈ نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے کہ پڑھنی نہیں ہے ایسے ہی کہتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بس سچا ہونے کی دعا کرے انسان. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان سارے انسانوں کے دل ہیں. اللہ کی 2 انگلیاں کیسی ہیں اللہ خود بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ. تو جو اپنی مطلب کی چیزیں وہ ہم دیکھ لیں کہ اللہ کے اختیار میں میرا دل ہے. تو اگر میرا دل اللہ کے اختیار میں ہے تو میں بھی پھر اللہ کی اطاعت کو اختیار کر لوں اپنے لیے. میں بھی اللہ کی محبت اپنے لیے پسند کر لوں. اتنی ساری محبتیں ہیں دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ ناقدرہ نہیں ہے، اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ بڑا شکور ہے. محبت برے دل کو اللہ تعالیٰ ایسے رد نہیں کرتا. ہدایت کی طلب جس دل کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بالضرور انشاءاللہ ہدایت دے گا. تو یہی دعا ہے ایگزیکٹلی جو دعاؤں میں ہماری موجود ہے. پہلی دعا دیکھیں، ترمذی ہی میں یہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں اس کا ذکر کیا ہے. اسی آیت کا ریفرنس ہے یہاں پر کہ اس آیت میں دراصل دل کا ذکر ہے. اور دعا کیا ہے؟ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. چھوٹی سی دعا ہے. اب میں پڑھتی ہوں، آپ میرے پیچھے پڑھیں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور یہ شریعت کے اندر اصل چیز کیا ہے؟ تقوی. ہم دیکھتے ہیں جہاں شریعت کا حکم آتا ہے تقوی کا حکم آتا ہے ساتھ ساتھ. چاہے وہ حج کے لیے آئے یا وہ طلاق کے لیے آئے، معاملات کے لیے آئے، عبادات کے لیے آئے، جس چیز کے لیے آئے ساتھ تقوی کا ذکر آتا ہے. اور تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر ہوتا ہے. آپ نے 3 دفعہ دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ تقوی ہاں ہونا، تقوی تو یہاں ہوتا ہے. تو اگر تقوی ہے تو اس نے بس امیجن کریں جیسے تقوی ہے، ایک نور ہے، نور کو تصور کریں، اس نے گھیر لیا ہے جیسے دل کو، تھام لیا ہے دل کو. انشاءاللہ ایک دفعہ تقوی نے دل کو تھام لیا ہے، شریعت نے اس کے گرد باڑ لگا دی ہے دل کے گرد. انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ ادھر ادھر نہیں ہوگا. انشاءاللہ تھوڑا سا باؤنڈری کے اندر ہی ادھر ادھر ہوگا. انشاءاللہ یہ حدود سے تجاوز نہیں کرے گا. یہ دل ہمارا انشاءاللہ باغی نہیں ہوگا. اللہ سے امید ہے، تبھی تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں. تو دل کو تصور میں لائیے اور تصور کریں کہ بالکل ٹھک گیا ہے، بالکل جم گیا ہے وہ. اور جب ہم دعا کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ میرے دل کو دین پر جما دے، تو جو شکوک اور شبہات ہیں کسی حکم کے بارے میں وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہماری رہنمائی کر دے گا کسی ایسے علم کی طرف، کسی ایسے شخص کی طرف، یا کوئی ایسا واقعہ زندگی میں رونما ہو جائے گا کہ شکوک اور شبہات سب نکل جائیں گے. اور یہ لوگوں سے سنا ہے باقاعدہ کہ فلاں چیز کے بارے میں دل گھٹا کرتا تھا، دل بھچا کرتا تھا کہ اللہ نے یہ کیوں حکم دیا ہے قرآن کے اندر، ایسے نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایسا علم ان کی زندگی میں انٹروڈیوس ہو گیا، کوئی ایسا واقعہ ہو گیا، کوئی ایسا انسان آ گیا جس نے کہ وہ چیزیں کلیئر کر دیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور ٹھیک ہے، انسان ہونے کے ناطے بہت سی چیزوں کی حکمت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، دیٹ از فائن، اٹس انڈرسٹینڈیبل. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ میری
جو تنگی ہے دل کے یہ دور ہو جائے، میں دل کی خوشی کے ساتھ، میں کھلے دل کے ساتھ شریعت کو قبول کر لوں، ہر حکم کو۔ تو اپنے دل کو تصور میں لائیں اور اللہ تعالیٰ سے اب ہم دعا کرتے ہیں، بہت دل سے دعا کریں۔ آمین یا رب العالمین۔